ہم ذاتی طور پر مسلمان عیسائیوں کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم یہودیوں کے کوئی دشمن نہیں ہیں، کوئی غیر اسلامی جو طاقتیں ہیں ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اسلام دشمن طاقتوں کے دشمن ہے۔ جو لوگ ہمارے دین پر حملہ کرتے ہیں تو ہمیں دفاع کرنے کا پورا حق حاصل۔ اسلام کبھی بھی کسی کو کسی بھی طور پر بلا وجہ شرعی، چاہے مسلمان ہو یا کافر، کبھی نقصان یا تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دے دے تو اسلام اس کے اوپر سزا بھی نافذ کرتا ہے۔ تو اسلام تو کبھی اس طرح کا دین ہے ہی نہیں، اور نہ کبھی اس طرح کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اسلام کے علاوہ مذاہب کا خاتمہ نہیں کرتے، بلکہ اسلام دشمن لوگوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیے گا، اگر وہ اسلام دشمن نام نہاد مسلمان بھی ہونا تو پھر مسلمان اس کی بھی خاتمے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے علماء نے ان بد مذہبوں کا رد کیا جنہوں نے مسلمانوں کا نام لیا اور دین اور اسلام کی وہ تعبیر و تشریح بیان کی جو دین اور اسلام اور شریعت سے بالکل متصادم اور برعکس چیز ہے۔ تو لہٰذا اسلام ہر اس بندے کے مخالف ہے، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہی کیوں نہ ہو، جو اسلام دشمن ہے۔ ہمارے نبی نے ہماری تربیت ایسی فرمائی، ہمارے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی کہ کبھی بھی کسی صحابی نے پیسے، مال، دولت کی لالچ میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دمشق اور اردن اور دیگر علاقے آپ نے فتح کیے، مسلمانوں کا معاملہ فتح کا دوسرا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو ان کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا صدام حسین کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کیا، جنرل قذافی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، وہ لوگ جو بڑے طاقتور لوگ تھے، جب ان کے اوپر حملہ کیا تو پھر صرف انہی کو ختم نہیں کیا بلکہ ان کی پوری نسل ختم کر دی، ان سے متعلق ان سب لوگوں کو مار ڈالا، صدام کی پوری نسل ختم کر دی، قذافی کی پوری نسل ختم کر دی۔ تاریخ میں جا کر دیکھ لیجیے، ابھی تو میں نے حال ہی کی ریسنٹلی مثال دی نا، تاریخ میں جا کر پڑھیے، جہاں جہاں عیسائیوں نے، یہودیوں نے، کسی بھی جگہ انہوں نے حملے کیے ہیں، انہوں نے بلا امتیاز قتل عام کیا، جیسے آج یہود فلسطین میں کر رہا۔ اب مسلمانوں کی تربیت یہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے پیغام دیا کہ اصل دین کی سربلندی تمہارا مقصد ہے، دین کی سربلندی کے علاوہ لوگوں کی گردنیں اڑانا، اتارنا تمہارا مقصد نہیں ہے، لہذا عام معافی کر دو۔ دین سربلند ہو گیا، بس چھوڑ دو پھر سب کو، عام معافی کا اعلان۔ اب جب مسلمانوں نے یہ علاقے فتح کیے، اردن کے، جسے جارڈن کہتے ہیں، دمشق کے، حمص وغیرہ کے، اب وہاں جب مسلمان فاتح کے طور پر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندگان ڈر گئے، اب کیونکہ انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ جو وہ لوگ کرتے تھے کہ اب آئیں گے ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ جب مسلمان وہاں اندر گئے اور جانے کے بعد کہا سب کو امان ہے، کسی کا ایک گندم کا دانہ تک نہیں لیا جائے گا، بس سالانہ یا ماہانہ جو بھی وہ اپنے جزیہ ٹیکس مقرر کرتے تھے صرف وہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کے بدلے میں آپ کا تحفظ اب ہماری ذمہ داری۔ پہلے تو آپ کو اپنے گھروں میں تلواریں رکھنی پڑتی تھی اپنے تحفظ کے لیے، اب تلواریں اگر بیچ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان جب تک آپ کے محافظ بن کے رہیں گے، جب تک یہ زندہ ہے کوئی آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اب جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا وہ تو حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے کہ یہ کون سے لوگ آ گئے کہ فاتح ہونے کے باوجود مفتوحہ لوگوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ کبھی یہ نہیں کہ ہماری کسی خاتون کو اٹھا کر لے گئے اور معاذ اللہ بدکاری کا نشانہ بنایا، ایسا تو یہ لوگ کرتے تھے، لیکن مسلمان آئے تو کسی خاتون کو اگر آتے دیکھ لیتے نظریں جھکا لیتے۔ یہ کون لوگ آ گئے؟ جب مسلمانوں نے اس طرح فاتحانہ انداز سے علاقوں میں داخل ہوئے یہ تو لوگ حیران رہ گئے، اور مسلمانوں کے صرف سیرتوں سے نہیں، کردار سے نہیں، ان کے اخلاق سے بھی بڑے متاثر، اور دین اسلام کی تعلیم سے لوگ متاثر ہو کر پھر مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ بے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری فرما دیا کہ اطراف میں جتنے ہم نے علاقے فتح کیے اور وہاں مسلمان سپاہی چھوڑ آئے تھے ان سب کو جمع کیا جائے، کیونکہ ہم نے سلطنت روم کے مقابلے کے لیے نکلنا ہے، تو پھر اطراف و اکناف میں جتنے مفتوح علاقے تھے سب کی فوجیں واپس بلانے شروع ہو گئے۔ اب سب کی فوجیں واپس بلانے تو وہاں کے علاقے کے لوگ جو وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ مسلمان چلے گئے تو پھر ہمارے یہودی اور عیسائی آ جائیں گے، پھر دوبارہ ہم پر ظلم و ستم ہوگا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے کہہ رہے تھے کہ تم مت جاؤ، خدا کے واسطے تم مت جاؤ۔ یعنی ایک وہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا آقا مرے تو میں آزاد ہوں، اور یہاں لوگ چاہ رہے تھے کہ آقا سر پہ بیٹھے رہے اور ہم اس کی غلامی میں زندگی گزاریں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر درخواستیں کر رہے کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، لیکن مسلمانوں کی ایمانداری کا عالم دیکھیے کہ وہ ٹیکس جو مسلمانوں نے لے لیا تھا، اب چونکہ ڈیوریشن پورا نہیں ہوا تھا، جو ٹیکس جتنی مدت کے لیے لیا گیا تھا اتنی مدت مسلمان وہاں نہیں رہے، تو وہ سارا پیسہ ان کو واپس کیا گیا۔
جزیہ جو ٹیکس لیا گیا تھا غیر مسلمین سے، وہ سارا ٹیکس ان کو واپس کیا گیا، کیونکہ ہم نے آپ کی جو خدمت کے لیے پیسہ لیا تھا وہ ابھی ہم نے خدمت دی نہیں ہے، وہ سروس ہم نے پرووائڈ نہیں کی، لہٰذا ہمارا حق نہیں بنتا، آپ اپنا پیسہ واپس لیجیے۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کون لوگ تھے۔ خیر پھر حضرت ابو عبیدہ کی سرگردگی میں، آپ کی سربراہی میں، سارے لشکر اسلامیہ کو دمشق میں جمع کیا گیا۔ اب دمشق کے اندر جب سارے جمع ہوئے اور جمع ہوتے ہوتے دیکھا گیا کہ بھئی کتنی تعداد بن رہی ہے، اور تعداد اگر دیکھا جائے تو تقریباً 20 سے 30 ہزار کے درمیان بنی، یعنی یہ 20 سے 30 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ مسلمانوں کی، سارے سپاہی، سارے جرنلز، ہمارے سارے لوگوں کو ملا کر بنا۔ اور وہاں پر اب جو تعداد وہاں جمع ہو گئی تھی وہ 2 لاکھ کا لشکر جمع ہوا تھا۔ دمشق سے باہر نکلے جارڈن کی طرف جانے کے لیے، تو اس کے درمیان میں ایک علاقہ آتا ہے یرموک، وہاں پر ایک میدان ہے جسے جنگ یرموک کے نام سے مشہور ہے، وہ سلطنت روم سے ہونے والی جنگ ہے وہ۔ اب یہ یرموک کے میدان پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، سامنے سے وہ ان کا رومیوں کا لشکر بھی آ گیا، اور پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، اور ایسی جنگ ہوئی کہ تاریخ نے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی، کیونکہ حال یہ تھا کہ سامنے 10 گنا بڑی طاقت، وقت کی سپر پاور، اور سامنے مسلمانوں کا لشکر جو ابھی نبرد آزما ہے اپنے وجود کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے، ابھی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو دشمنوں سے حفاظت کرنے کے لیے ابھی سروائیو کر رہے ہیں۔ اور حال ہی میں انہوں نے اپنا بہت بڑا معرکہ سر کیا ہے، جو انہوں نے فارس کی سلطنت کو شکست دی ہے، ابھی اندرونی اعتبار سے بڑے کمزور ہو چکے، اسلحے کی کمی ہے، سامان کی کمی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ان میں بھرپور ہے، اور وہ ہے جذبہ شہادت۔ اب اس جذبہ شہادت کے ساتھ جب مسلمان 20 ہزار کا لشکر سامنے 2 لاکھ کا لشکر آیا، تو قرآن پہلے ہی بتا چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال آیت نمبر 65 میں پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنا دیا تھا، فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ فرمایا اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے، یعنی 20 پختہ ایمان والے ہیں، اللہ پر صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے وعدوں پر صبر کرنے والے ہیں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹنے والے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں مارا جائے گا، وہ صرف اللہ کے لیے، دین کے لیے نکل آئے ہیں، میدان میں اتر گئے ہیں۔ فرمایا ایسے کامل ایمان والے اگر 20 بھی ہیں تو فرمایا وہ سامنے کے 200 پر غالب ہوں گے۔ اب ملٹیپلائی کر لیجئے، وہی قرآن کی آیت کی تفسیر عملی طور پر یہاں نظر آ رہی ہے کہ 20 ہزار کا لشکر ہے اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، 10 گنا بڑی تعداد سامنے موجود ہے، لیکن یہ 20 ہزار کے 20 ہزار صاحب ایمان، صاحب ایقان لوگ تھے۔ انہوں نے جب میدان جہاد میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے جب تلوار اٹھائی، تو پھر تاریخ نے لکھا کہ سامنے کی 2 لاکھ کی فوج آدھی ہو گئی، یعنی 1 لاکھ رومی مارے گئے، اور یہاں صرف مسلمانوں کی 3000 شہادتیں ہوئی۔ 3000 شہادتوں کے عوض 1 لاکھ رومی مارے گئے، اور قرآن نے دکھایا کہ تو 10 گنا تعداد تھی، یہ تو تعداد کے اعتبار سے تھے، لیکن طاقت میں تم ان سے کئی زیادہ ہو۔ طاقت ہمیں مسلمانوں کو پہچاننی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کتنی طاقتور قوم بنا کر بھیجا ہے، اور ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں اس زمین کے اوپر۔ تو لہذا یہاں پر اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر اگر 20 ایمان والے صبر کرنے والے ہیں تو پھر یہ 200 پر غالب آئیں گے۔ تو یہاں جنگیں جو روم کی تھی، یہ رومی سلطنت، جنگیں یرموک کے اندر رومی سلطنت کے مقابل مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کیا، یعنی قرآن کی عملی تفسیر ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت روم کو پاش کر دی، سلطنت روم ختم ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ فارس یعنی یہ آتش پرست اور یہ رومی، یہ صلیبی، یہ آپس میں اگرچہ کٹر دشمن تھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے اتحاد کر لیا۔ فارس کے بھی جو بچے کچے لوگ تھے وہ بھی ادھر ادھر بھاگ گئے، روم کے کچھ بچے کچے لوگ تھے یہ بھی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اب یہ جب یہاں سے نکلے ہیں تو پھر انہوں نے دوسرے مقامات پر جا کر اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دی، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دی۔ اور یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ یہ ایک تکریت نامی ایک مقام ہے شام اور عراق کے درمیان، یہ جہاں سے صلیبی بھاگے وہ بھی وہاں پر پناہ گزین ہوئے، جہاں سے فارس کے لوگ بھاگے وہ بھی وہاں گئے، اور وہاں مل کر مسلمانوں کے خلاف دوبارہ سے ایک ملی جلی ایک اتحاد کی صورت میں طاقت تیار کرنے لگے۔
اب یہ اس طاقت کو تیار کر رہے تھے کہ اتنے میں یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی کا دور تھا۔ اب یہاں پر جب یہ خبر ملی کہ بھائی روم فتح ہو گیا، اب اس کے بعد باری آئی فلسطین کو فتح کرنے کی، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم فلسطین کو فتح کرتے ہیں یا بیت المقدس کو آزاد کرواتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ہم اس پر قابض ہوتے ہیں۔ اس بات کو میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا اللہ کی زمین پر اگر کوئی اللہ کے نظام کے مطابق چلتا ہے تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتے، جیسے کہ ہم لوگ الحمدللہ چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے خلاف اگر کوئی چلتا ہے تو پھر اسے جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر وہ ٹیکس نہیں لیتا تو پھر اس سے وہ زمین اللہ کے خلیفہ اللہ کے نام پر اسے واپس لیں گے۔ تو اب ان لوگوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا۔ اب بیت المقدس پر جب قبضہ تھا، اب اس کو واپس لینا ہے، زمین کو سرزمین کو آزاد کروانا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دور کے ایک مایہ ناصب برسالار حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ مسلمانوں کا ایک مجاہدین کا لشکر تیار کریں اور فلسطین کی آزادی کے لیے نکلیں اور پھر بیت المقدس کو فتح کریں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کا حکم پاتے ہی آپ نے جنگی لشکر تیار کیا اور فلسطین کی طرف آپ نے پیش قدمی کی، فلسطین کو فتح کر لیا۔ یعنی فلسطین کو فتح کرنے کے بعد جب آپ بیت المقدس کی طرف آئے تو انہوں نے اس کے گرد پورا ایک فصیل تیار کر لی تھی، فصیل کہتے ہیں مضبوط باؤنڈری کو، انہوں نے اس طرح بالکل اس کو قلعہ بند کر کے مضبوط باؤنڈریاں تیار کر لی تھیں۔ اب باؤنڈری کے باہر مسلمانوں کی فوجیں تھیں اور باؤنڈری کے اندر یہ صلیبی موجود تھے۔ اب وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ اب کس طرح سے اس باؤنڈری کو پار کیا جائے، تو خیر ناکہ بندی کی گئی، جب اندر سے لڑائی جھگڑے جتنا ہونا تھا انہوں نے کیا۔ اب چونکہ ایک باؤنڈ جگہ میں بندہ لڑے گا اتنا زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا سروائیو، تو یہی ہوا کہ وہ پھر اپنے نقصان کے بعد صلح پر آمادہ ہوگا۔ اب اس وقت کے جو لوگ تھے بیت المقدس میں موجود عیسائی صلیبی صلح پر آمادہ اس شرط پر ہوئے کہ ہم آپ سے، یعنی عمر بن العاص سے انہوں نے کہا آپ سے ہم معاہدہ نہیں کریں گے، آپ اپنے امیر المؤمنین عمر کو بلائیے، ہم ان کے ساتھ بیت المقدس کے حوالے سے معاہدہ کریں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے خبر بھجوائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے مدینہ شریف میں۔ آپ کو جب یہ خبر ملی، آپ نے یہ دیکھا کہ صرف میری وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آنے سے رکا ہے، آپ بلا تأمل آپ نے فوراً اپنی سواری پر سوار ہوئے، جبکہ پہنے جو کپڑے تھے وہی تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ تھیلا تھا جس میں مورخین نے لکھا کچھ ستو وغیرہ تھا، یعنی روٹی کوئی کھانا کوئی ایسی کوئی لمبے چوڑی کوئی ڈشز وغیرہ بھی نہیں، ستو تھا کہ راستے میں چلیں گھول گھول کے اسی کو پی کر اپنا گزارا کر لیں گے، اور ساتھ میں ایک غلام تھا، یعنی ایک غلام ایک سواری بوری کے اندر تھوڑا سا ستو اور ایک ستو کا پیالہ جس میں وہ ستو بنایا جائے گا، اس کے ساتھ خلیفۃ المسلمین نکلے ہیں مدینہ سے بیت المقدس کی طرف۔ اب جب آ رہے ہیں تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا امیر المومنین آپ فلسطین جا رہے ہیں اور وہاں معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا لباس ایسا ہے کہ 10 پیوند لگے ہوئے، تو لہذا کچھ لباس کی تبدیلی کا معاملہ ہو جائے، کوئی شایان شان لباس پہن لیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو واقعتاً سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا اسلام نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی لباس عزت نہیں دے سکتا، یعنی اسلام کی عزت کے ساتھ جاؤں گا چاہے میرا پھٹا لباس ہی کیوں نہ ہو، اسلام اپنی عزت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام یعلو فلا یعلی علیہ، اسلام سر بلند رہتا ہے اور کبھی اس پر کوئی غالب نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے مسلمان جب بھی مغلوب ہوا ہے اپنی ذات کو آگے کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن جب تک وہ اسلام کے ساتھ کھڑا رہا تو پھٹے لباس کے ساتھ بھی سر بلند رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شان کے ساتھ اسی مزاج کے ساتھ آپ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان وہاں پر موجود تھے، پتہ چلا امیر المومنین تشریف لانے والے ہیں، استقبال کے لیے لوگ پہنچ گئے۔ اب جب وہاں مسلمان گئے اور مسلمانوں کے جو کچھ ہمارے مجاہدین بھی تھے وہ استقبال کے لیے وہاں آئے، جو لشکروں کے مختلف جو بٹالین سے ان کے سالار تھے، اب ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ وہاں پر لباس اچھے پہن لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین جب وہاں پر داخل ہوئے اور استقبالیہ کیمپ کی طرف دیکھا کہ ہمارے جو مجاہدین اور سالار ہیں وہاں پر بڑے لباس فاخرہ پہنے کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا پہن لیا، تمہیں رسول اللہ یہ دے کر گئے تھے؟ تو انہوں نے پھر اپنے لباس ہٹا کر دکھایا تو جنگی لباس اندر موجود تھا، یعنی جنگی لباس نہیں اتارا ہے، یہ صرف ظاہری طور پر تھوڑا سا پہن لیا، لیکن حضرت عمر نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔
خیر اس کے بعد جب فلسطین سے اندر داخل ہوا اور بیت المقدس کی طرف آپ کا قافلہ رواں ہوا تو پھر سامنے پادریوں کا ایک پورا مجمع کھڑا تھا، بیت المقدس کے لوگ کھڑے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس وقت کوئی سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کہ حضرت عمر کی تصویریں وائرل تھی، دیکھنا چاہتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین ہے کون۔ اب ان کے نزدیک تو اتنی بڑی طاقت کا مالک جس نے فارس کو تباہ کر دیا، روم کو تباہ کر دیا، آج فلسطین ہم سے واپس لے لیا، بیت المقدس واپس لے لیا، ہوگا کوئی چاہو جلال والا، ہوگا کوئی آگے پیچھے کر و فر کے ساتھ چلنے والا، ہوگا وہ آگے پیچھے اس کے ریڈ کارپیٹ بچھانے والے، وہ کنیزوں کے جھرمٹ میں آئے گا، اس کی آگے اتنے پیچھے وہ لشکر اور سالار اور وہ پروٹوکول۔ دیکھا کہ وہ اپنی اونٹ کی مہار پکڑے آگے چل رہا ہے اور غلام اونٹنی پر بیٹھا ہے، کیونکہ بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایمانداری کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ جب بیت المقدس پہنچے ہیں، سارے لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ ہے خلیفۃ المسلمین، سارے لوگ دیکھ کر یہ ششدر رہ گئے کہ یار یہ ہے خلیفۃ المسلمین۔ اور پھر انہیں احساس ہوا کہ واقعتاً حکمران ایسے ہوتے جو دلوں کو جیتتے ہیں، زمین کو فتح نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور پھر وہاں پر آپ سے معاہدہ ہوا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو امان بھی دے دی۔ وہ لوگ جو جانی دشمن بن گئے تھے مسلمانوں کے، آپ نے سب کو امان دی کہ جاؤ معافی معافی معافی، یعنی مسلمانوں کے اس طرز عمل کو آج تک یہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ نہیں، ایسے فاتحین ہم نے نہیں دیکھے کہ جو علاقہ مفتوح کرنے کے بعد ان کے رہنے والوں کو امان دیتے ہو۔ حتیٰ کہ ہمارے مجاہدین جنہوں نے اس طرح کے علاقے فتح کیے اور ان کی جو لوگ جو ان کے مقابل آئے تھے، صلیبی اور دوسرے غیر اسلامی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی خواتین آ کر کہنے لگیں کہ حضرت آپ لوگوں نے تو علاقہ قبضہ کر لیا، فتح کر لیا، ہمارے گھر والے مر گئے، بچوں کو کھانے کا نہیں ہے، ہمارے جو وہ لوگ جو سالار تھے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کی عورتوں کی کوئی بات نہ سنی جائے، بلکہ جب وہ آ کر اپنے رودات سناتی تو ہمارے سالار رونے لگ جاتے تھے کہ چلو جو بھی ہے تو ایک انسان نا، جو بھی ہے، بیٹیاں تو ساجی ہوتی ہیں نا، ہے تو کوئی عورت نہ، ہے تو کسی کی بیٹی نہ، دیکھو سر پر چادر تک نہیں ہے، سر پر پردہ تک نہیں، یعنی وہ پھر اپنی جیب سے ان کی مدد کیا کرتے، لوگ متاثر ہوتے تھے ہمارے کردار سے، وہ سارے کردار اب ہمیں مفقود نظر آتے ہیں۔ خیر فلسطین فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، یہ عروج و زوال کا سلسلہ اب چلتا رہا۔ اب مسلمانوں کے جو عروج کا ٹائم تھا اس وقت تک رہا جب تک مسلمان اسلام کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جب اپنی اپنی بٹالین، اپنی اپنی ٹکڑیاں، اپنی اپنی سلطنتیں، اپنی اپنی حکومتوں کی بچانے کی باری آئیں تو پھر مسلمان تتر بتر ہو گئے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، اور پھر یہ پہلی دوسری صدی ہجری تک تو کچھ معاملات اچھے رہے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور مسلمانوں کی سلطنتیں نیچے جانا شروع ہو گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ فلسطین اور وہ بیت المقدس جو مسلمانوں نے بڑی آن بان اور شان کے ساتھ حاصل کیا تھا، 5ویں صدی ہجری کے اختتام میں وہ واپس صلیبیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔